یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1906 میں، جب ماؤنٹ فجی کے کنارے ایک انتہائی غریب گاؤں میں گیہی ہونڈا اور اس کی وائف خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پہلے بیٹے سوئچیرو کو۔ سوئچیرو کے والد مقامی لوہار تھے جو کہ سائیکلنگ بھی ٹھیک کیا کرتے تھے، جبکہ اس کی ماں کپڑے بنا کرتی تھیں۔ سوئچیرو نے مشکل معاشی حالات دیکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے 5 بھائیوں کی موت بھی دیکھی۔ ایک دن اپنے محلے میں معمول کے مطابق چلتے ہوئے اس نے ایک عجیب سی کڑکڑاہٹ سنی جس سے اس کا دھیان کھنچ گیا۔ وہ اس آواز کا پیچھا کرتا رہا یہاں تک کہ اسے عجیب مشینری کا ایک بڑا سا ٹکڑا نظر آیا۔ یہ بچہ 4 پہیوں پر گھومنے والی اس مشین کو دیکھ کر سحر زدہ رہ گیا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار ایسی کسی چیز کا مشاہدہ کیا تھا۔ وہ یہ بات سمجھنے سے قاصر تھا کہ آخر یہ مشین حرکت کیسے کر رہی ہے۔ اس واقعے کے بعد اس کا مشینوں کے ساتھ مشغول ہونے کا طریقہ ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ اس نے فارم کی مشینری اور بائیسیکلز کی مرمت کرنا سیکھا، جس سے وہ ہر طرح کے انجنوں سے متوجہ ہو گیا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ سوئچیرو کو اسکول جانے کے خیال سے سخت نفرت تھی۔ اس نے اپنے بچپن کا میکسیمم حصہ مناسب تعلیم حاصل کرنے کی بجائے اپنے والد کے ساتھ سائیکل کی مرمت کرنے کے کاروبار میں صرف کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی پڑھائی بہت بری طرح متاثر ہوئی۔ اس نے اپنے رزلٹ کارڈ پر اپنے والد کی نقلی دستخط کرنا شروع کر دیے، جس سے اس کے خاندان کو کبھی نہ پتہ لگا کہ آخر اس کی تعلیمی سرگرمیاں کیسی ہیں۔ لیکن آخرکار وہ پکڑا گیا۔ 1922 میں سوئچیرو ایک ٹوکیو بیسڈ آٹو موبائل سروسنگ کمپنی کا اشتہار دیکھتا ہے۔ اس کمپنی کا نام آر شوکائی تھا۔ سوئچیرو نے سوچا کہ آخرکار یہ اتنی بڑی کمپنی ہے تو ضرور ہوگا کہ ان کو بہت سے نئے ورکرز کی ضرورت ہوگی۔ اسی امید کے ساتھ اس نے کمپنی کو ایک خط لکھا جس میں اس نے پوچھا کہ کوئی جاب ہے خالی اس کے لیے، اور خوش قسمتی سے اس کو 15 سال کی عمر میں اس کمپنی میں جاب مل گئی۔ سوئچیرو جب شاپ پہنچا تو اس کے اونر جس کا نام یوزو تھا، اس نے اس کے لیے جاب پہلے سے ہی تیار کر کے رکھی ہوئی تھی۔ لیکن سوئچیرو کو یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوا کہ اس کی جاب وہ نہیں تھی جو کہ وہ سوچ رہا تھا، بلکہ اس کی جاب یوزو کے بچے کو سنبھالنے کی تھی۔ سوئچیرو نے اگلے 4 مہینے نہ ہی پیسے کمائے اور نہ ہی اپنی مرضی کی جاب کی۔ اس کا کام صرف بچے کو اٹھا کر اس کو گھمانا اور اس کا خیال رکھنا ہوتا تھا۔ لیکن آخر وہ کیا کرتا؟ وہ ایک فیلئر کے روپ میں اپنے گھر واپس نہیں جانا چاہتا تھا۔ آخر قسمت سوئچیرو پر مہربان ہوئی، یوزو کا کام بڑھا اور اسی وجہ سے یوزو نے سوئچیرو کو بھی اپنے ساتھ کام میں ملا لیا۔ آخرکار وقت کے ساتھ ساتھ سوئچیرو ایک ماہر میکینک بن گیا۔ یہ دیکھ کر یوزو نے سوئچیرو کو نہ صرف میکینیکل ریپیئر سکھائے بلکہ اس کو بزنس سائیڈ آف دا کمپنی کو بھی سکھانا شروع کر دیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ سوئچیرو آٹو موبائلز کی ایک بہت بڑی رینج کی مرمت کرنا سیکھ چکا تھا۔ وہ سیکھنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا۔ اسی دوران وہ موٹر سپورٹس کی بھی دنیا سے واقف ہوا جو کہ اس وقت انتہائی جلدی مقبولیت حاصل کر رہی تھی۔ 1923 میں یوزو نے اپنے ورکرز کے ساتھ مل کر اپنی پہلی ریسنگ کار بنائی اور ان ورکرز میں سوئچیرو بھی شامل تھا۔ 1924 میں اسی گاڑی نے 5th جاپانیز موٹر کار چیمپئن شپ میں پہلی پوزیشن حاصل کی، جس میں ڈرائیور سکا کا بھائی کیبارا تھا اور سوئچیرو کمپنی انجینئر تھا۔ یہ ایک 17 سالہ لڑکی کے لیے بہت بڑا اور خاص ایکسپیرینس تھا۔ اس کے بعد سے تو جیسے سوئچیرو کا دین دھرم ہی اس کی موٹر سپورٹس بن گئی۔ 1928 میں یوزو نے سوچا کہ کیوں نہ اپنا یہ کاروبار بڑھایا جائے اور اپنے آرٹ شوکائی کی ایک برانچ ہیماماتسو میں بھی کھولی جائے۔ یوزو کا خیال تھا کہ یہ کام 21 سالہ سوئچیرو کے علاوہ کوئی بھی اچھے طریقے سے نہیں کر سکا۔ سوئچیرو ایک اچھا میکینک تو تھا ہی، لیکن ساتھ ساتھ وہ ماہر ریسر بھی تھا، اور یہی خوبی اس کو باقی میکینکس اور اپنے ساتھ کے کام کرنے والوں سے ممتاز بنا رہی تھی۔ سوئچیرو نے اپنی اس قابلیت کی وجہ سے ایک نیا سپیڈ ریکارڈ بنایا جس میں اس نے اپنی گاڑی کو 120 کلومیٹر پر آور تک چلایا، اور 20 سال تک جاپان میں یہ ریکارڈ کوئی نہیں توڑ پایا۔ لیکن اس زمانے میں ریسنگ آج کل کے مقابلے میں بہت خطرناک مانی جاتی تھی۔ ہوا یوں کہ 1936 میں ہونڈا کو ایک بہت بڑے کریش کا سامنا کرنا پڑا جس سے سوئچیرو کی لیفٹ آرم فریکچر ہو چکی تھی۔ اتنے بڑے ایکسیڈنٹ کے بعد بھی سوئچیرو 4 مہینے بعد ریس ٹریک پر واپس آ گیا، لیکن اس کی فیملی اس کو دوبارہ ریس کرنا نہیں دینا چاہتی تھی۔ چنانچہ اپنے والد اور اپنے وائف کی کافی سننے اور ان سے کافی آرگیومنٹس کے بعد سوئچیرو نے یہ فیصلہ کیا کہ اب وہ ریس نہیں کرے گا۔
1936 तक होंडा अपने रिपेयर के काम से थक चुका था और अब वो सोच रहा था कि क्यों ना वो कार पार्ट्स को मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दे। चनांचे उसने सोचा कि क्यों ना आर्चोकाई को एक अलग कंपनी के तौर पर बना दिया जाए। लेकिन मसला ये हुआ कि इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स को उसकी ये तरकीब पसंद ना आई। उनके ख्याल में ये घाटे का सौदा था। उनके ख्याल में रिपेयर शॉप पहले ही बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा रही थी और वो किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहते थे। नतीजा ये हुआ कि सोइचिरो ने सोचा कि क्यों ना वो अपनी खुद की कंपनी बना ले और इस वजह से उसने पिस्टन रिंग्स बनाना शुरू कर दिए और टोकाई सेकी इसी वजह से बना डाली। टोकाई सेकी एक हेवी इंडस्ट्री थी और सोइचिरो ने अपने ही एक क्लोज फ्रेंड काटो को इसका प्रेसिडेंट बना दिया। सोइचिरो और उसके दोस्त ने अपने इस नए वेंचर के लिए अनथक मेहनत की और एक आर्ट पिस्टन रिंग रिसर्च सेंटर बना डाला। सोइचिरो दिन भर वर्कशॉप पर काम करता और अपनी पूरी रातें पिस्टन डेवलप करने में गुजारता। इतनी अनथक मेहनत के बावजूद सोइचिरो और उसके दोस्त को कोई ख़ास कामयाबी ना मिली, जिसके साथ साथ सोइचिरो का वज़न भी कम हो गया और वो काफ़ी कमज़ोर होता गया। आखिरकार सोइचिरो ने अपने आप को पार्ट टाइम स्टूडेंट के तौर पर इनरोल करवा लिया, वो भी हामामात्सु इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट में, ताकि वो अपनी मेटलर्जी की रिलेटेड नॉलेज को इम्प्रूव कर सके। और आखिरकार 1939 में सोइचिरो अपनी पहली सक्सेसफुल वर्किंग पिस्टन बनाने में कामयाब हो गया। चनांचे सोइचिरो ने उसी साल वर्कशॉप वाली जॉब से रिज़ाइन दिया और लगातार अपनी नई कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। बिला आखिर टोयोटा ने अपना बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट पिस्टन्स बनाने का सोइचिरो को दे दिया, लेकिन टोटल 50 सैंपल्स में से सिर्फ और सिर्फ 3 सैंपल्स टोयोटा की क्वालिटी चेक को पास कर सके। इसके बावजूद सोइचिरो ने हार न मानी। सोइचिरो इसी दौरान जापान की मुख्तलिफ कंपनीज और यूनिवर्सिटीज़ को एक्सप्लोर करता रहा ताकि उसकी नॉलेज और एक्सपीरियंस मज़ीद बेहतर हो सके। इन सारी कोशिशों के बाद सोइचिरो ने एक बार दोबारा ट्राई किया और रिजल्ट्स देखकर वो खुद हैरान रह गया। न सिर्फ सोइचिरो के पिस्टन्स ने क्वालिटी चेक को पास किया, बल्कि उसको मुल्क भर से नए ऑर्डर्स मिलना शुरू हो गए। उसकी मार्केट डिमांड इतनी बढ़ी कि सोइचिरो को अपनी कंपनी के लिए 2000 लोग एम्प्लॉय करना पड़ गए। 1941 में जापान पैसिफिक वॉर ज्वाइन कर लेता है और सोइचिरो की कंपनी को इस दौरान डायरेक्ट कमांड एंड कंट्रोल में रख दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ म्यूनिशन के। अगले ही साल सोइचिरो को डाउनग्रेड कर दिया जाता है प्रेसिडेंट की स्टेटस से सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर के स्टेटस तक। चीज़ें ख़राब होना यहीं तक नहीं रुकती, बल्कि सोइचिरो की कंपनी के बहुत से एम्प्लॉयज़ आखिरकार रिज़ाइन कर देना शुरू हो जाते हैं क्योंकि उनको मिलिट्री सर्विसेज के लिए ड्राफ्ट कर दिया जाना शुरू हो जाता है। सोइचिरो हर मुमकिन काम करता है अपनी कंपनी को बचाने के लिए। 1944 में एयर रेड सायरन्स मज़ीद सख्त होना शुरू हो जाते हैं और ये वाज़ेह हो जाता है कि जापान यकीनन जंग हारने वाला है। बिलाखिर सोइचिरो की कंपनी पर बहुत बड़ा बॉम्ब गिरता है जिससे फैक्ट्री मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाती है और 1945 के ज़िलज़िले की वजह से वांता प्लांट भी पूरी तरह से कोलैप्स कर जाता है और फाइनली जापान सरेंडर कर देता है अगस्त 1945 में। सोइचिरो अपना सब कुछ खो देता है और आखिरकार फैसला करता है कि वो अपना सब कुछ बेच डालेगा। लिहाजा वो अपनी कंपनी को टोयोटा को 4,50,000 येन के बदौलत बेच देता है और वो ये फैसला करता है कि वो कुछ टाइम तक अपने इस काम में हाथ नहीं डालेगा। जापान के शहरी इस वक्त सख्त इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहे होते हैं। उनके पास रोटी, कपड़ा, मकान, किसी चीज़ के भी पैसे नहीं होते और इन सबको सख्त मुआशी बदहाली का सामना करना पड़ रहा होता है। इसी दौरान सोइचिरो का सामना इंपीरियल आर्मी की इस्तेमाल करदा एक इंजन से होता है जिसको वो लोग वायरलेस रेडियो को पावर अप करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सोइचिरो को इस जनरेटर इंजन की वर्किंग बहुत पसंद आती है और चूँकि वो जानता है कि उसका मुल्क एक मुआशी बदहाली से गुजरना है, तो उसे मालूम होता है कि उसके शहरियों को चीप ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है। इसीलिए वो सोचना शुरू हो जाता है कि कैसे इस जनरेटर को आप बाईसाइकिल के साथ लगा सकते हैं। चनांचे वो अपने टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट को दोबारा खड़ा करता है और अपने 12 स्टाफ मेंबर्स के साथ इस आइडिया पर काम करना शुरू हो जाता है। बिला आखिर वो एक सक्सेसफुल मोटर बाईसाइकिल बनाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन बहुत ही जल्द सोइचिरो के पास वो जनरेटर इंजन्स ख़त्म हो जाते हैं। लिहाजा उसको ज़रूरत पेश आती है अपने इंजन्स बनाने की। लिहाजा 1947 में वो अपना पहला टाइप 3 इंजन बनाना शुरू कर देता है
اور پہلی بار ہونڈا کا نام ایک مشین پر لکھوا دیا جاتا ہے۔ 1948 میں ہونڈا موٹر کمپنی بنانے کا مقصد جاپان کو سستی ٹرانسپورٹ دینا تھا، لیکن سوئچیرو کو اپنے اس مقصد کے لیے مزید پیسہ ضرورت تھا۔ اسی وجہ سے وہ اپنے ملک میں موجود 18,000 بائی سائیکل شاپ اونرز کو خط لکھتا ہے، جس میں وہ ان کو بتاتا ہے کہ ہمارے ملک کو موٹر سائیکلز کی سخت ضرورت ہے، کے پاس اس کا سلیوشن ہے جس کے لیے اس کو پیسہ چاہیے۔ لیکن اس میں سے اس کو صرف 3,000 موٹر سائیکل بائک اونرز پازیٹیو رسپانس دیتے ہیں۔ وہ اسی پیسے کے ساتھ اپنی بائی سائیکل مینوفیکچرنگ دوبارہ شروع کر دیتا ہے۔ اگلے ہی سال اس کی موٹر سائیکلز کی پہلی شپمنٹ تیار ہو جاتی ہے۔ حالانکہ ماڈل ڈی سوئچیرو کے لیے بہت بڑی اچیومنٹ تھی، لیکن اس میں بہت سے فلاز آنے لگے۔ ہونڈا کی بنائی گئی ماڈل ڈی ایک تو کافی بڑی اور ہیوی تھی، جس کی وجہ سے بہت کم لوگوں نے اس کو خریدا، لہٰذا سوئچیرو نے اس پر دوبارہ سے کام کرنا شروع کر دیا اور ایک نئی بائک بنانے کا سوچا۔ 3 سالوں کی لگاتار ٹرائل اور ایرر کے بعد آخر کار وہ ایک نئی بائک بنانے میں تیار ہو گیا۔ اس نئی بائک کا نام سپر کپ تھا اور سپر کپ بننے کے ساتھ ساتھ ہی ہٹ ہو گئی۔ ہونڈا کی پہلی ریس 1954 میں ان کا آغاز بہت آفلی اور ڈس اپوائنٹمنٹ کے ساتھ ہوا، لیکن 1959 میں ہونڈا نے اپنے نام کر لیا مینوفیکچررز ٹیم پرائز، اور 2 سال بعد پھر جیت اپنے نام کی آئزل آف مین میں، اور اپنا نام دنیا کے بڑے بڑے ریس ٹریکس پر لکھوا دیا۔ 1966 تک ہونڈا سب سے بڑی موٹر سائیکل کمپنی بن چکی تھی۔ ہونڈا 10 ملین موٹر سائیکلز بنا چکے تھے، لیکن ایک بہت بڑی موٹر سائیکل کمپنی بنانا سوئچیرو کا خواب نہیں تھا، اس کا خواب اس سے کئی گنا بڑا تھا۔ اس کا خواب تھا کار میکنگ انڈسٹری میں نام بنانے کا۔ چنانچہ اپنے بچپن کے خوابوں کا پیچھا کرتے ہوئے سوئچیرو نے آخر کار اناؤنس کیا کہ وہ آٹو موبائل مارکیٹ میں قدم رکھ دے گا۔ اس کے ارد گرد تمام لوگوں نے اسے منع کیا اور کہا کہ یہ کافی رسکی ہو جائے گا اس کی کمپنی کے لیے، اور اسے چاہیے کہ موٹر سائیکل تک محدود رہے۔ اس دوران جاپان میں چند ہی کمپنیاں جیسے کہ نسان، ٹویوٹا اور کچھ اور کمپیٹ کر رہی تھی اس سخت دنیا میں آٹو موبائل مارکیٹ کی۔ جاپان کے آفیشیل نے اس وقت پوری کوشش کی سوئچیرو کو روک سکیں اس فیلڈ میں قدم رکھنے سے۔ سوئچیرو نے ان میں سے کسی ایک کی بات نہ سنی اور آخر کار 1963 میں اپنی پہلی C360 منی ٹرک انٹروڈیوس کروایا، جو کہ ایک چھوٹا لیکن ریلائبل پک اپ ٹرک تھا۔ لیکن انفارچونیٹلی اس منی ٹرک کو کوئی خاص اٹریکشن نہ ملی۔ بالآخر اس کمپنی نے انٹروڈیوس کرایا اسپورٹس کار جس کا نام تھا S500۔ S500 2 دروازوں والی روڈسٹر کار تھی جس میں 4 اسپیڈ ٹرانسمیشن کیپیبل تھی آف ریچنگ 80 مائلز پر آور۔ یہ ایک چھوٹی گاڑی تھی لیکن اسموتھ رائڈ دیتی تھی، لیکن افسوس کم ڈیمانڈ کی وجہ سے اس کے صرف 1300 ماڈلز تیار ہو سکے۔ سوئچیرو نے بالآخر اپنی موٹر سائیکلز کی طرح اپنی کارز کو بھی ریسنگ دنیا میں لانا شروع کر دیا اور ہونڈا RA271 بنائی اپنی فارمولا کار کے طور پر ایٹ اراؤنڈ 1964 کے بیلجین گرانڈ پرکس شو میں صرف ایک ہی سال لگا ہونڈا کو پہلی پوزیشن حاصل کرنے میں، اور پھر 1965 کے میکسیکن گرانڈ پرکس میں بھی ان کی نئی کار RA272 کو بھی بہت ہی کم عرصہ لگا وکٹری حاصل کرنے میں۔ لیکن اس ارلی سکسیس کے باوجود ہونڈا کہیں پر بھی اپنے کمپیٹیٹرز کو بیٹ نہیں کر پا رہی تھی، لہٰذا سوئچیرو نے سوچا کہ کیوں نہ ریسنگ کار سے بریک لی جائے، اور آخر کار اپنی ساری اٹینشن سکسیسفل کار بنانے میں لگائی، اور فائنلی آٹو موبائل مارکیٹ میں ہونڈا سیوک نے تہلکہ مچا دیا۔ 1972 اور سے آگے آنے والے سالوں میں ہونڈا سیوک اور بہت سی پاپولر کارز بنی جس کی ڈیمانڈ آئے روز بڑھتی گئی، اسپیشلی یورپ اور امریکن مارکیٹس میں، جس کی سب سے بڑی وجہ 1970s کا آئل کرائسس تھا۔ ہونڈا نے اسی وجہ سے انٹروڈیوس کروایا فیول مینجمنٹ کے لیے کمپاؤنڈ ورٹیکس کنٹرول کمبشن یا CVCC، جس کی وجہ سے لوگ زیادہ سفر کر سکتے تھے کم فیول برن کر کے، لہٰذا ہونڈا سیوک نے کافی پاپولیرٹی حاصل کی اور پولیوشن کو بھی ٹیکل کیا بہت اچھے طریقے سے اپنے کیٹالیٹک کنورٹرز کے ساتھ۔ ہونڈا سیوک کے فوراً بعد ہی ہونڈا اکارڈ نے کافی تہلکہ مچایا اپنی دنیا میں۔ اس ماڈل میں بھی سیم فیول ایفیشینٹ فیچر تھا، لیکن اس کے مقابلے میں اس کا سائز بہتر تھا ود اے وائڈر انٹیریئر اسپیس اینڈ کمفرٹ، جس کی وجہ سے ہونڈا اکارڈ بنی اپنی بہترین بیسٹ سیلنگ سیڈنز ان دا آٹوموٹیو ہسٹری ایٹ دا بگننگ آف دا 80s کے شروع میں ہونڈا موٹر کمپنی واز the third largest producers of cars in Japan, and by the end of this decade
ہونڈا بن گئی تھرڈ بگیسٹ کار کمپنی پوری دنیا میں. سچیرو ہونڈا فائنلی ریٹائر ہو گیا 1973 میں and died in 5th August 1991. He said, "Looking back on my work, I feel that I was doing nothing more than mistakes and blunders and serious omissions. But I am proud of the achievements, although I did one mistakes after one and after. My mistakes and failures never occurred for the same reasons." Honda has now expanded into multiple industries including jets, boats, engines, power equipments and robots to name a few. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی اور آپ آنے والے ٹائم میں مزید ایسی ٹپس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو کائنڈلی لائک اینڈ سبسکرائب. See you again.